بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قبل اس کے آج کا باب شروع کریں، وہ گزشتہ جو باب پڑھے تھے اس میں ایک چیز کہ لو کا استعمال منع ہے، یعنی کس پس منظر میں منع ہے. شیخ ابن عثیمین نے اس کی نحوی اعتبار سے بھی کافی تفصیل بیان کی ہے کہ لو کبھی اخبار کے لیے بھی آتا ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر بھی کہا تھا کہ لو استقبلت من امری ما استدبرت ما سقت الہدیہ. جب صحابہ کرام مدینہ سے نکلے، مکہ پہنچے حج کی نیت سے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہدی کا جانور ساتھ لے لیا تھا، اور وہاں پہنچے تو پھر جو صحابہ بغیر ہدی کے جانور کے آئے تھے تو ان سے کہا کہ آپ لوگ عمرہ کرو، حلال ہو جاؤ، پھر آپ لوگ 8 ذی الحجہ کو احرام باندھ کے مینا کے لیے روانہ ہونا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نہیں کر رہے تھے، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ ہدی کا جانور لائے تھے. تو جو آدمی اپنے ساتھ ہدی کا جانور لے لے، اب اس کا احرام مسلسل باقی رہے گا اس کے پورے حج کے سارے مناسک ادا ہونے تک. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو، اگر میں پہلے ہی یہ سوچ لیتا، جو بعد میں میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے، لو استقبلت من امری ما استدبرت، یعنی جو ابھی میرے ذہن میں خیال آ رہا ہے یا میں جو ابھی سوچ رہا ہوں، تو اگر مجھے یہ ذہن میں میرے پہلے ہی یہ بات آ جاتی تو میں ایسا کرتا کہ میں بھی جو ہے نا اپنے ساتھ جانور نہیں لاتا. اب چونکہ میں لا لیا ہوں تو میں اس لیے اپنا احرام نہیں کھول رہا ہوں. آپ لوگ عمرہ کر کے آپ لوگ احرام کھول لیں، آپ پوری طرح حلال ہو جائیں، پھر اس کے بعد آپ لوگ احرام باندھیں. تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لو استقبلت من امری ما استدبرت ما سقت الہدیہ. اگر ایسا ہوتا، جو میں ابھی سوچ رہا ہوں، وہ جو بعد میں نے سوچا ہے، وہ اگر مجھے پہلے ہی بات میرے ذہن میں آتی تو میں ایسا نہیں کرتا، میں جانور اپنے ساتھ نہیں لاتا. تو یہاں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو کہنا ہے لو کا استعمال، تو یہ کیا تقدیر پر اعتراض یا اس پر ناراضگی کا اظہار ہے، یا ایک محض ایک خبر ہے؟ یہ چیز خاص طور پر واضح کی ہے شیخ ابن عثیمین نے. تو کیا ہے یہاں پر شیخ؟ لو یہاں پر خبر کے لیے استعمال کیا گیا. یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذکر کیا ہے کہ دیکھو ایسی ایسی بات ہے، میں کیوں نہیں حلال ہو رہا ہوں؟ کیونکہ میرے ساتھ ہدی کا جانور ہے. آپ لوگ حلال ہو جاؤ کیونکہ آپ لوگ جانور نہیں لائے ہو. لیکن یہاں پر جو انہوں نے امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے جو باب باندھا ہے اور اس کے لیے جو دلائل استعمال کیے ہیں، وہ بالکل بجا ہے. اور وہ جو منافقین کہہ رہے تھے کہ اگر یہ لوگ ہماری بات مان لیتے، مدینے میں رہ جاتے، تو یہ نہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ میدان احد میں شہید ہوتے، اور نہ یہ لوگ اپنی جان گنواتے. تو یہ منافقین کا جو اعتراض تھا، یہ تقدیر پر اعتراض، اور ان کی ناراضگی گویا کہ یہ کہنے پر ہے کہ ہماری چونکہ بات آپ لوگوں نے نہیں مانی اس لیے ایسا ہوا، اگر مان لیتے تو شاید جان بچ جاتی تمہاری. تو اللہ تعالیٰ نے جب کسی کی موت کسی جگہ لکھ دی ہے تو وہ چاہتے نہ چاہتے ہوئے اس جگہ کو وہ پہنچ جائے گا. اسی لیے اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے کہا قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم. جن لوگوں کے حق میں مرنا مقدر رہتا، موت مقدر تھی، تو وہ لوگ ضرور پہنچتے. اسی سے ملتی جلتی بات یہاں پر یہ ذکر کر رہے ہیں. تو یہ لو کی جو وضاحت تھی، یا لو کا جو استعمال ہے، وہ اس کے پس منظر کے اعتبار سے اور اس کے معنی اور کہنے والے کے نیت کے اعتبار سے اس کا اطلاق ہوگا. اگر کوئی انسان تقدیر پر اعتراض کرتا ہے تو اس صورت میں یہ اس طرح کا کہنا کہ میں ایسا کرتا تو مجھے شاید یہ ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا، یا میرے ساتھ فلاں بات نہیں ہوتی، تو یہ ساری چیزیں اگر تقدیر پر آپ اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں تو پھر یہ منع ہے. باقی اگر کوئی چیز بطور خبر بتاتے ہیں
تو وہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ مثال کے طور پہ آپ کسی سے قلم چاہتے ہیں، وہ بولتے ہیں کہ میں قلم بھول گیا، اگر میں لاتا تو میں آپ کو دے دیتا. تو یہاں پر اگر یا لو جو ہے نا یہ اس معنی میں نہیں ہے، یہاں پر ایک محض خبر کے معنی میں. تو اس طرح وہ بالکل نیت کا ہر جگہ اعتبار ہوگا، اور جس پس منظر میں جملہ کا استعمال ہوگا لو کا، اس اعتبار سے اس کی تفریق ہوگی. جی شیخ پڑھ لیں ابھی اس کو آگے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. آواز آ رہی ہے شیخ؟ جی جی آ رہی، پڑھیں. باب قول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله الآية. وقوله الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء الآية. قال ابن القيم في الآية الأولى فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، وفسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله یتیم. وأن يظهره یہاں پہ ضمہ کے ساتھ ہے نا شیخ؟ چلیے مشکل ہے، اگر یظہرہ میں ہے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. یتیمہ بھی ہے، یتیمہ بھی ہے. ہاں جی ہاں جی. پڑھیے، کوئی بات أن نہیں. يتم أمر رسوله وأن يظهره على الدين كله، وهذا هو ظن السوء وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح. وإنما كان هذا الظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشية مجردة، فذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا وليتب إلى الله وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فشت من فشت رأيت عنده شیخ فتشت. اچھا جی ہاں جی. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر. وفتش نفسك هل أنت سالم. وفتش نفسك هل أنت سالم، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا. فيه مسائل. وإلا فإني لا أخالك ناجيا. وإلا فإني
إخالك ناجيا. فيه مسائل: الأولى تفسير آية آل عمران، الثانية تفسير آية الفتح، الثالثة الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر، الرابعة أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه. جی بس ہے شیخ، کافی ہے؟ جی کافی ہے. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آج ہم لوگ کتاب التوحید لشیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، اس کتاب میں 58 باب نمبر 58 الباب الثامن والخمسون یہ پڑھنے جا رہے ہیں. باب کے عنوان کے طور پر امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے ایک آیت کو منتخب کیا. یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ یقولون هل لنا من الامر من شیء قل ان الامر كله للہ. یہ آیت جس پس منظر میں نازل ہوئی وہ احد کے بعد کا موقع تھا، جب مسلمانوں کو فتح کے بعد پھر ایک بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا. اس کی وجہ آپ تفصیل سے جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیلے پر، جبل الرومات پر، جو یعنی چھوٹا سا ایک ٹیلا، چھوٹا سا جو پہاڑ تھا پچھلے حصے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر فوج لے کر ٹھہرے تھے، پچھلے حصے سے کسی کا حملہ نہ ہو، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی پر 50 صحابہ کو وہاں پر ٹھہرا کیا اور ان سے کہا کہ نیچے کچھ بھی ہو آپ لوگ یہاں سے نہ ہٹیں. نیچے ہم لوگوں کو اگر تم لوگ دیکھ رہے ہو کہ پرندے نوچ کر کھا رہے ہیں تب بھی تم نیچے نہیں آنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خاص حکم تھا، واضح حکم تھا کہ نیچے کچھ بھی ہو، چاہے ہماری جیت ہو یا ہماری ہار ہو، ہمیں نقصان ہو یا ہمیں فائدہ پہنچے، کسی بھی صورت میں تم اوپر سے نیچے نہیں آنا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص ہدایت بھی دی تھی، تاکید بھی کی تھی. لیکن ہوا ایسے کہ جنگ جلد ہی مسلمانوں کے حق میں ہو گئی. ایک طرح سے مسلمان گویا کہ اب غنیمت کا مال لینے لگے، حاصل کرنے لگے، کافر بھاگنے لگے. تو اب جو اوپر ٹیلے پر جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان لوگوں نے سوچا کہ بھئی یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، اس لیے جنگ ختم ہونے تک، اب تقریباً جنگ ختم ہو گئی، ہمارے غنیمت ہم لوگ حاصل کر رہے ہیں تو ہم لوگ اتر جاتے ہیں. وہاں جو امیر تھے، جن کو امیر بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھہرایا تھا، انہوں نے منع کیا کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص حکم ہے کہ یہاں سے ہم لوگ کسی بھی صورت میں نہ ہلیں. تو بعض صحابہ پھر بھی وہاں ان کے ساتھ ڈٹے رہے. کہا جاتا ہے کہ 15 صحابہ قریب بچے تھے، باقی 35 صحابہ وہاں سے اتر گئے. حضرت خالد بن ولید نے دیکھا کہ بھئی یہ اچھا موقع ہے کہ اگر پیچھے سے حملہ کر دیا جائے پہاڑ کے اوپر سے تو ان لوگوں کو ہم بہت کچھ نقصان پہنچا سکتے ہیں. تو حضرت خالد بن ولید کچھ گھوڑ سواروں کو لے کر بہت جلدی چکر کاٹ کر وہ پیچھے سے آ کر اس جو پہاڑی پر بعض آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض تیر اندازوں کو رکایا تھا، ٹھہرایا تھا، ان پر حملہ کر دیا. وہ 10-15 تھے، ان پر حملہ کر کے آسانی سے پھر وہ پیچھے سے مسلمانوں پر دوبارہ حملہ کر دیے. تو حضرت خالد بن ولید ابھی اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیے تھے، تو مسلمانوں کو پھر بہت نقصان اٹھانا پڑا. بہت ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چوٹ پہنچی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید کر دیے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سر میں اس قدر گہرا زخم آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے گویا کہ خون کا فوارہ پھوٹ رہا تھا. اتنا اس قدر زیادہ خون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے نکلا. تو وہاں ایک چٹائی کو جلایا گیا، پھر اس کی راکھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے زخم پہ بھری گئی. تو یہ کافی کچھ نقصان ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دور اندیشی سے وہاں ٹھہرایا تھا، بہت بڑی حکمت تھی. اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا، من بعد ما اراکم ما تحبون. اس سے پہلے آیت کا ٹکڑا کیا ہے میرے ذہن میں نہیں آ رہا. وعصوا الرسول من بعد ما اراکم ما تحبون منکم من یرید الدنیا، کیا ہے اس سے پہلے کا جو حصہ ہے اس میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ تم جو چاہ رہے تھے فتح، اس کو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کر دیا، لیکن پھر تم لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی
بات کو نظر انداز کر دیا تو پھر تم کو بہت نقصان اٹھانا پڑا. یہ بات اس کے بعد ہی یہ ساری آیتیں نازل ہوئیں، اور اس میں یہ بات بتلائی گئی کہ جو لوگ منافق تھے وہ لوگ اللہ تعالیٰ پر ایک برا گمان کرنے لگے، یہ سوچنے لگے کہ اب تو اسلام اور مسلمانوں کی جو ترقی ہے، یہ جو پھل پھول رہا تھا اسلام، یہ رک جائے گا، اس کی ترقی رک جائے گی. تو یہ اسلام کے تعلق سے منافقین برے گمانوں میں مبتلا تھے. یہی برا گمان ہے، اسلام کی ترقی رک جائے گی. اور یہاں دیکھیے الظانین باللہ ظن السوء، یہ سورہ فتح کی بھی آیتوں کو یہاں پر انہوں نے ذکر کیا، اور اس سے پہلے جو آل عمران میں آیتیں ہیں یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، وہ محل استشہاد ہے اس باب کے لیے. باقی جو اس کے بعد والی آیتیں ہیں وہ تو اس سے پہلے بھی آ چکی ہیں. اب یہ ان کا برا گمان کیا تھا؟ برے گمان کی کئی قسمیں اور اس کی کئی تفسیریں کی گئی ہیں. ایک بات امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہی کہ برے گمان سے مطلب یہاں اس آیت میں یہ ہے کہ یہ سوچنا یا یہ خیال کرنا منافقین کا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی مدد نہیں کرے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا معاملہ کمزور پڑ جائے گا، یہ برا گمان تھا منافقین کا. تو برے گمان کی تفسیر اس طرح بھی کی گئی ہے، اور اس طرح بھی کی گئی ہے کہ جو کچھ نقصان مسلمانوں کو پہنچا لم یکن بقدر اللہ و حکمتہ ففسر بانکار الحکمہ، یہ سوچنا کہ اس کے اندر کوئی حکمت پوشیدہ نہیں ہے، یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ پر ایک بدگمانی ہے، ایک طرح سے اللہ تعالیٰ پر برا گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے. فعل الحکیم لا یخلو من الحکمہ، اللہ تعالیٰ الحکیم ہے، العلیم ہے، اس کے اندر ضرور اس کی حکمت پوشیدہ تھی. مسلمانوں کو یہاں جو نقصان ہوا احد میں، اس کی بھی ضرور حکمت تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں ان کے حق میں لکھ دی تھیں. تو یہ کہنا کہ اس کے اندر کوئی حکمت نہیں ہے، یا یہ کہنا کہ یہ جو ہوا یہ تقدیر میں نہیں تھا، تو یہ ساری چیزیں ایک تو تقدیر کے انکار پر دلالت کرتی ہیں، اور یہ منافقین ایسی باتیں کر رہے تھے، اسی لیے یہ بات ان کے ان خیالات کو ایک برے گمان کے طور پر ذکر کیا گیا. اور اس بات کا بھی خیال کرنا یا یہ سوچنا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے اس دعوتی کام کو انجام تک نہیں پہنچائے گا، اور دین کو اللہ تعالیٰ سارے ادیان پر غالب نہیں کرے گا، اسلام کو، یہ سارے خیالات یہ منافقین کے دماغوں میں آ رہے تھے، یہ لوگ سوچ رہے تھے ایسے. وهذا هو ظن السوء الذي ظن المنافقون والمشركون في سورة الفتح. وهذا هو ظن السوء، یہی ظن سوء ہے، یہی برا گمان ہے جو منافقین اور مشرکین کیا کر رہے تھے. اس طرح اللہ تعالیٰ کے بارے میں گمان کرنا، سوچنا، یہ غلط ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے شائن شان نہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی کام کرے اور اس کے اندر کوئی حکمت پوشیدہ نہ ہو، اور دنیا میں کوئی کام ایسا نہیں ہو سکتا جس کو اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہا. تو یہ انکار تقدیر کا کرنا، یا اس بات کا انکار کرنا، یا سوچنا کہ اب اس کے بعد مسلمانوں کا جو عروج ہے وہ رک جائے گا، یہ سارے کے سارے برے گمان ہیں. تو اب جو بھی یہ سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ باطل کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حق پر غلبہ عطا کرے گا، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ خود برا گمان ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پر کفر کو غلبہ ہو، پھر اللہ تعالیٰ اپنے دین کو غالب کرے گا ضرور. یہ لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مبعوث کیا گیا، اس کے جو مقاصد تھے، اس میں سے ایک مقصد یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اسلام کو سارے ادیان پر غالب کرنا چاہتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ ضرور کر رہے گا. اس کے بعد بعض کافروں کا یہ جو گمان تھا، یہ اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ برے گمان سے تعبیر کی، چاہے وہ اسلام کے عروج اور ارتقاء کے ختم ہونے کا گمان ہو، یا اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی مدد نہ کرنے کا گمان ہو، یا یہ بھی ہو کہ اللہ تعالیٰ کی اس میں کوئی حکمت نہیں تھی. اس طرح یہ بات ہو گئی.
ایسا سوچنا، یہ ساری کی ساری باتیں ظن السوء سے تعبیر کی گئی ہیں، اس کی کئی اقسام ہیں۔ اچھا، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ یہاں ایک اور خاص بات کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر بدگمانی نہیں کرنا چاہیے، یا اللہ تعالیٰ کے تعلق سے یہ سوچنا نہیں چاہیے کہ جو بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ صحیح نہیں ہو رہا ہے۔ امام ابن قیم نے یہاں بہت ہی باریک اور ایک بہت ہی ایک عموم بلوہ کی طرف اشارہ کیا، یعنی ایسی بات جس کا اکثر لوگ شکار ہیں۔ کیسے؟ وہ دیکھیے یہاں پر امام ابن قیم کہتے ہیں اکثر الناس یظنون باللہ ظن السوء فیما یختص بہم، اپنے خاص معاملے میں بہت سارے لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدگمانی کا شکار ہوتے ہیں۔ وہ کیسے؟ اور اگر اس سے کوئی بچتا ہے تو صرف وہی انسان بچتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو اس کے اسماء و صفات سے جانا ہو۔ وہ کیسے؟ دیکھیے، اگر آپ تحقیق کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میں جتنی محنت کرتا ہوں مجھے اس کے مطابق روزی نہیں مل رہی ہے، یا روزی نہیں ملتی ہے، یا میں جتنے کا مستحق ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اتنا نہیں دے رہا ہے۔ یہ بعض لوگ تو کھلے الفاظ میں کہہ بھی دیتے ہیں۔ تو اس طرح کہنا کہ مجھے اللہ تعالیٰ یہ مجھے نہیں مل رہا ہے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نہیں دے رہا ہے، یہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ پر بدگمانی ہے۔ رزق کے سلسلے میں یا کسی اور سلسلے میں کہ میں یہ چاہتا ہوں اور میرے ساتھ ہو یہ رہا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں بالفاظ دیگر جسے کہتے ہیں، دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ گویا کہ ناانصافی کی، آپ جتنے کے مستحق تھے اللہ نے اتنا نہیں دیا، آپ کو اس سے کم دیا۔ تو یہ ایک عموم بلوہ ہے، ایک بڑی تعداد اس چیز کا شکار ہے، وہ دبے لفظوں میں اس بات کا گویا کہ اقرار کر دیتے ہیں۔ بعض لوگ خاموش رہتے ہیں، اور بعض لوگ کبھی بات چھڑے گی، بات سے بات چلتی رہے گی تو اس وقت ایسی باتوں کا اظہار کرتے ہیں۔ تو اس طرح سوچنا کہ میں میری محنت کے موافق اللہ تعالیٰ مجھے نہیں دے رہا ہے، یا میں جتنے کا لائق ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اتنا نہیں دے رہا ہے، اس سے کم دے رہا ہے، میں تو اس سے زیادہ کا مستحق ہوں، میں جتنی قابلیت رکھتا ہوں، میں جتنی محنت کرتا ہوں، یہ میرے پاس جتنی ڈگریاں ہیں اور میرے پاس جتنا تجربہ ہے اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ مجھے بہت کم دے رہا ہے، یا مجھے کم مل رہا ہے، ایسی باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ بالفاظ دیگر یہ اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہے ایک طرح سے، یا اللہ تعالیٰ کے شان میں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ یا میرے ساتھ، اپنے ساتھ یا اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ گویا کہ انصاف کا معاملہ نہیں کر رہا ہے۔ تو یہ بہت ہی باریک بات ہے جو اکثر لوگوں کے ذہنوں میں، خیالوں میں یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اسی لیے امام ابن قیم کہہ رہے ہیں وَلَوْ فَتَّشْتَ مَنْ فَتَّشْتَ لَرَأَيْتَ عِنْدَهُ تَعَنُّتًا عَلَى الْقَدْرِ وَمَلَامَةً لَهُ، یہ ضرور دیکھیں گے آپ کسی نہ کسی طرح تقدیر پر ہی براہ راست وہ ملامت کرتے رہتے ہیں۔ کیا کریں، ہماری تقدیر میں ہے ہی ایسا، یا ہمارے تقدیر میں اتنا ہی ہے۔ تو یہ اس پس منظر میں، ملامت کے پس منظر میں اس طرح کی بات جو لوگ کرتے ہیں تو گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ پر بدگمانی کرنے کی طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کما حق و اللہ تعالیٰ ان کو نہیں نواز رہا ہے۔ تو یہ سب غلط باتیں ہیں، اور اس سے بچنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے اگر کسی کے ذہن میں کبھی اس طرح کے خیالات آ گئے ہیں۔ وہ یہی کہہ رہے ہیں فَلْيَعْتَنِ اللَّبِيبُ النَّاصِحُ لِنَفْسِهِ بِهَذَا وَلْيَتُبْ إِلَى اللَّهِ وَلْيَسْتَغْفِرْهُ مِنْ ظَنِّهِ بِرَبِّهِ ظَنَّ السَّوْءِ۔ اس کے بعد یہاں کہہ رہے ہیں فَهَلْ أَنْتَ سَالِمٌ، آپ اپنا جائزہ لیں کہ دیکھیں آپ کے ذہن میں کبھی اس طرح کے خیالات تو نہیں آتے۔ ٹھیک ہے، شاعر کی زبانی کہہ رہے ہیں فَإِن تَنْجُ مِنْهَا تَنْجُ مِنْ ذِي عَظِيمَةٍ وَإِلَّا فَإِنِّي لَا إِخَالُكَ نَاجِيَةٌ، کہ اگر اس طرح کی باتوں سے آپ بچ جاتے ہیں تو پھر تو ایک بہت بڑی بات سے آپ بچ رہے ہیں، ایک بڑی مصیبت سے آپ بچ رہے ہیں، کیونکہ ایک عموم بلوہ ہو چکا ہے، لوگوں کے اندر ایک عمومی اس طرح کی وبا پائی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے تعلق سے، جو بدگمانی کرتے ہیں، برا سوچتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ انصاف نہیں کر رہا ہے، گرچہ کہ وہ کھل کر کچھ نہیں کہتے ہیں۔ وَإِلَّا فَإِنِّي لَا إِخَالُكَ نَاجِيَةٌ، جس طرح عمومی طور پر لوگوں میں یہ مصیبت پائی جا رہی ہے، مجھے تو نہیں لگتا ہے کہ تم بچے ہوئے ہو، لیکن اگر تم بچ رہے ہو تو پھر ایک بہت اچھی چیز سے، بہت بڑی چیز سے، بڑی مصیبت سے تم نجات پا گئے ہو۔ وہ ایک شاعر کی زبانی وہ یہ بات سمجھانے کی کوشش کرے۔ جی مشائخ، تو یہ بات تو واضح ہو گئی نا کہ عموماً لوگ خصوصی معاملات میں، اپنے معاملات میں اللہ تعالیٰ سے کس طرح بدگمانی کا شکار ہیں۔ یہ بات تو واضح ہو گئی جو شیخ امام ابن قیم کہہ رہے ہیں
جی شیخ فضیل واضح ہے. جی کیا ہے شیخ؟ واضح ہے شیخ. جی نہیں، جس طرح امام ابن قیم کہہ رہے ہیں واقعی اس طرح معاشرے میں ہے یا نہیں ہے چیز؟ امام ابن ہاں بالکل بالکل. بہت ماشاء اللہ اس وقت بولے وہ بات. آپ اگر دیکھتے سنتے تو کیا بولتے پتہ نہیں. اب تو لوگ ایڈ ہی دے دیتے ہیں اخبار میں، وہ دل کی بات بھڑاس نکال ہی دیتے ہیں پیپر میں. کیا ہے اب یہ تو کیا کہتے ہیں، یہ تو بات کر رہے ہیں اس وقت کی، یعنی کہ جیسے آپ ابھی بتائے شیخ، جب ابھی بہت پوشیدہ تھی باتیں، اب تو کھل کر یہ چیزیں جو ہے جرائد مجلات میں بھی آتی ہیں، لوگ آرٹیکل بھی لکھتے ہیں. تو یہ ساری چیزوں کو آدمی سمجھے گا یا اس کو باریکی سے اسی وقت سمجھنے کی کوشش کرے گا جب اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات پر ایک انسان کا علم ہو. جب انسان کا علم ہو کہ اللہ تعالیٰ عادل ہے، جو بھی کر رہا ہے وہ عدل سے کر رہا ہے، اور جو بھی کر رہا ہے اس کی حکمت ہے، اور یہ ساری چیزیں ہماری تقدیر کا حصہ ہیں. اور خاص طور پر لو كانت الارزاق تجری علی الہجا لہلکنا من جہلہن البہائم، کہ اگر واقعی رزق کا معاملہ جو ہے نا عقل مندی پر ہوتا، جو جتنا عقل مند اس کو اتنا رزق ملتا، اگر ایسی بات ہوتی تو پھر تو چوپائے تو یہ اپنے جہالت کی وجہ سے بھوکے مر جاتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ رزق کا معاملہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، اور وہ اپنی مرضی کے مطابق تقسیم کرتا ہے، اور باقاعدہ اللہ تعالیٰ کی جو تقسیم ہے وہی انصاف پر مبنی ہے. یہ گرچہ کہ لوگ اس طرح تبصرہ کر لیں، کہہ لیں، اپنے دل کی بھڑاس نکال لیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اندر کئی حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں. صرف عقل مند ہونے سے یا دیگر چیزوں سے یہ رزق کا معاملہ طے نہیں ہوتا. یہ تو بہت ساری چیزیں اس کی باریکیاں ہیں، وہ انشاءاللہ پھر شاید کسی اور بحث میں وہ ضرور ذکر کریں گے. امام ابن قیم نے یہ سب تفصیل ظن السو کی زاد المعاد میں بھی ذکر کی ہے، جہاں پر غزوہ احد کے بعد انہوں نے کچھ تبصرہ کیا ہے اس آیتوں کی روشنی میں. اغاثۃ اللہفان میں بھی کیا ہے. تو یہ امام ابن قیم کے کیا کہتے ہیں اس طرح کے موضوعات کو سمجھانے کا ایک الگ انوکھا انداز ہے کہ وہ بہت باریکی سے ایسی چیزوں کو کوٹ کرتے ہیں اور ایسی چیزوں کو سمجھا دیتے ہیں جو عمومی طور پر ایک لوگوں کا ذہن اس طرف جاتا نہیں. خاص طور پر اب جس طرح ظن السو کہیں گے تو لوگوں کا گمان صرف اب وہیں تک رہے گا کہ شاید جو منافقین سوچ رہے تھے یہی ظن السو ہے، اور جو سارے مسلمان یا بہت سارے مسلمان، اکثر مسلمان جو سوچتے ہیں، اس طرح کے تبصرہ کرتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ یہ کوئی ظن سو نہیں ہے. تو یہ بھی ظن سو ہے، اسی لیے اس کو مزید وضاحت کے ساتھ امام ابن قیم نے یہاں پر ذکر کیا. اچھا ایک سوال ہے شیخ، ایک سوال. فرمائیے. ایک کام ہم کرنے جا رہے ہیں اور ایک دوسرا آپشن بھی ہم رکھے ہوئے ہیں، اگر یہ کام نہیں بنا تو میں یہ دوسرا آپشن کو لوں گا، تو یہ بھی سوئے ظن میں آ جاتا ہے کہ یہ کام میرا نہیں بنتا ہے تو میں آپشن بی کو اختیار کروں گا. نہیں، یہ ظن سو نہیں ہے، یہ تو یہ بھی سوئے ظن نہیں، یہ ظن سو نہیں ہے، یہ تو کام کی ہاں جی. ترتیب ہے، یہ تو کام کا مقتضا ہے. یعنی آپ کو ایک سے دو تین طریقے اختیار کرنے پڑیں گے. آپ کو کوئی بھی کام کرنے کے لیے آپ جلد سے جلد جی. کوئی کام کو پہنچنا چاہتے ہیں، اب ایک جگہ جانا چاہ رہے ہیں، ایک سے دو راستے ہیں، وہاں تک قریب تک جاتے ہیں، دیکھتے ہیں جب بھیڑ سامنے بہت ہے آپ راستہ بدل لیتے ہیں، دوسرے راستے سے چلے جاتے ہیں. آپ کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پہنچنا ہے. تو اس طرح یہ کوئی ظن سو نہیں ہے کہ اگر آدمی ایک پلان رکھا ہوا ہو، وہ کسی قدر ناکام اس میں نظر آ رہا ہے، اس میں ناکامی مل رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے، تو دوسرے پلان کو وہ عمل کرتا ہے، تو پھر یہ کوئی ظن سو نہیں ہے. ظن سو بالکل ایک تو کبھی انسان اب میری مثال ہے جی فرمائیں. کہ میری مثال یہ ہے کہ میں گاڑی کے سلسلے میں ایسا پریشان تھا کہ گاڑی اگر پاس نہیں ہوئی تو مکینہ بنانا پڑے گا. تو میں اللہ سے دعا بھی کر رہا ہوں کہ اللہ میری گاڑی پاس کر دے، اور مجھے دوسری فکر بھی ہو رہی ہے کہ میں کوئی اچھی میکینک سے بات چیت کروں کہ مکینہ بنانے کا کتنا خرچہ آتا. تو میں دل میں یہ آ رہا تھا کہ میں دعا یہ کر رہا ہوں کہ پاس بھی ہو جائے
اور میں دوسرا بھی سوچتا ہوں کہ اگر پاس نہیں ہوئی تو جو ہے نا گاڑی بنانے کے سلسلے میں کسی اچھے میکینک کے پاس جاؤں ایسا. تو یہاں پہ بہت میں پریشان تھا کہ اللہ تعالیٰ میری دوسری جو سوچ ہے کہ مکینہ بنانے کے لیے کسی سے اچھے میکینک سے بات کروں تو کہیں گاڑی اللہ فیل نہ کر دے، ایسا میرے کو خوف ہو رہا تھا. ایسا کچھ نہیں ہے، یہ تو آپ حلول ڈھونڈ رہے ہیں. ایک انسان جب پریشان ہوتا ہے تو حلول تو ڈھونڈتا ہے. حل تلاش کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. آپ اللہ پر بدگمانی کریں گے براہ راست، کیا اللہ تعالیٰ مجھے ایسا عذاب دے دیا جی ہے، جی جی اس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا پریشان کر دیا. اگر آپ اللہ تعالیٰ کے اوپر ملامت کرنے لگیں گے تو یہ چیز قابل مواخذہ ہوگی. ورنہ آپ کی گاڑی پاس ہونا ہے، اس کے لیے آپ کو پوری محنت کرنا ہے، جو بھی کرنا ہے. نہیں ملامت تو ہاں جی جی، نہیں آپ ملامت تو نہیں کیے، میں وہی کہہ رہا ہوں. آپ جو سوچ رہے تھے وہ کوئی ظن سو نہیں ہے. ظن سو کا مطلب بالکل جو جیسے یہاں پر منافقین کہہ رہے تھے اچھا کہ اب اسلام کا بول بالا ختم ہو جائے گا یا اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی مدد نہیں کرے گا، یہ اس طرح سوچنا، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جانا، یہ ساری چیزیں ظن سو میں آتی ہیں. باقی یہ انسان کے اپنے مشکلات کو حل کرنے کے لیے ایک سے زیادہ طریقہ ڈھونڈنا، یہ کوئی ظن سو نہیں. ٹھیک ہے شیخ؟ جزاک اللہ خیر شیخ. بارک اللہ فیک. بارک اللہ جزاک اچھا اللہ خیر. چلیے، ابھی چونکہ 5 منٹ ہیں، مسائل اس میں 2-4 ہیں، اس کو ذکر کر دیتے ہیں. الاولی تفسیر آیت آل عمران. آل عمران کی جو آیت یہاں پر یظنون باللہ غیر الحق، یہ لوگ کیا گمان کر رہے تھے، اس کے بدگمانی کی تفسیر یہاں پر کی گئی کہ یہ لوگ اسلام کی ترقی رک جائے گی، یہ بات وہ کہہ رہے تھے. اس طرح اور اسی طرح یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اگر یہ لوگ یہاں بیٹھ جاتے، گھروں میں رہتے، مدینے میں رہتے، تو یہ قتل، یہ شہادت، یہ شہید نہیں ہوتے. اس طرح کی باتیں یہ لوگ جو سوچ رہے تھے. تفسیر آیت الفتح، سورہ فتح کی بھی جو آیت ہے الظانین باللہ ظن السوء، اس کی بھی تفسیر کی گئی کہ اس میں بھی یہ لوگ اسلام کی ترقی روکنے یا اللہ تعالیٰ کے کام بغیر کسی حکمت کے جاری ہوئے ہیں. یہاں جو احد میں نقصان ہوا مسلمانوں کو، اس میں کوئی حکمت نہیں ہے، ایسا سوچنا، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ پر بدگمانی ہیں. یہ بات سورہ فتح کی تفسیر میں کہی گئی. الاخبار بان ذلك انواع لا تحصر، یہ بات بھی بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ بدگمانی اللہ تعالیٰ پر کئی قسم سے ہوتی ہے. ایک تو منافقین وہ جو کر رہے تھے اسلام کے تعلق سے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں ہوگی اس تعلق سے، یا تقدیر کا انکار، یا تقدیر میں اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت نہیں، اس طرح. اس کے علاوہ یہ بھی قسم ہے کہ ایک انسان اپنے تعلق سے یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ انصاف نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ مجھے میرے حق سے کم دے رہا ہے، یہ سوچنا بھی یہ ایک ظن سو ہے. تو انواع لا تحصر، بے شمار اس کی قسمیں. الرابعہ انه لا يسلم من ذلك الا من عرف الاسماء والصفات وعرف نفسه. اب ایسی چیزوں سے، ایسی بدگمانی سے اللہ تعالیٰ پر کون شخص محفوظ رہے گا؟ وہی شخص جو اللہ تعالیٰ کو اس کے اسماء و صفات سے جانتا ہے، جو یہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ العلیم ہے، القدیر ہے، العادل ہے. یہ اللہ وما ربک بظلام للعبید، اللہ تعالیٰ بالکل رتی برابر بھی اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا. اس طرح انسان اللہ تعالیٰ کو اس کے اسماء و صفات سے جانے گا، تبھی جا کر ایسے سب واہیہ باتوں سے اور ایمان کمزور کرنے والی باتوں سے انسان محفوظ رہے گا. ورنہ تو اس طرح کی چیزوں میں بہت سارے لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کو اس کے اسماء اور صفات سے پہچاننا چاہیے. معرفت العبد ربہ، یہ سب سے بڑا اصول ہے. اس کے بعد معرفت العبد دینہ و نبیہ، یہ اصول ثلاثہ میں ذکر کیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو اگر اسماء و صفات کی روشنی میں ہم لوگ جانیں گے، پہچانیں گے، تب جا کر اس طرح کی غلط باتوں سے ہم محفوظ رہیں گے. چلیے یہاں تک یہ باب ختم ہوا. انشاءاللہ ہم لوگ اس کے بعد باب نمبر 59 اتوار کو انشاءاللہ ہم لوگ پڑھ لیں گے. باب ما جاء فی منکری القدر. نکتفی بهذا القدر وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.